متحدہ عرب امارات سے دنیا کا ہر شخص تقریباً واقف ہے، لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ کون سی امارات سے مل کر متحدہ عرب امارات بنا ہے۔ یہ 7 امارات ہیں جن کے نام ابوظہبی، عجمان، دبئی، فجیرہ، راس الخیمہ، شارجہ اور ام القوین ہیں۔ 1971 سے پہلے یہ ریاست ہائے صالح متصالح کے نام سے جانی جاتی تھی۔ 2 دسمبر 1971 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد یہ ملک متحدہ عرب امارات کے نام سے جانا جانے لگا۔ ابوظہبی UAE کا دارالحکومت ہے۔ اس کے ساتھ دبئی ایک عظیم ترین شہر ہونے کے ناطے ایک دنیا کا خوبصورت اور کاروباری شہر ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم دبئی کی سیر کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے حیران کن حقائق اور دلچسپ باتوں پر غور کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بوقت پہنچ سکے۔ دبئی رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر ہے اور اس شہر کا رقبہ 4114 کلومیٹر ہے۔ دبئی کی آبادی 28,65,000 لوگوں پر مشتمل ہے، جن میں سے زیادہ تر تعداد غیر ملکیوں کی ہیں۔ غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد انڈینز کی ہے جو کہ 43% ہے، اس کے بعد پاکستانیوں کی جو 23% ہے، اور پھر 17% کے قریب اماراتی لوگ یہاں پر بستے ہیں، اور باقی بنگلہ دیشی، سری لنکن، فلپائنز، امریکہ اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ دوستو، اگر ہم دبئی کی تاریخ کے اوراق پلٹیں تو یہ بات منظر عام پر آتی ہے کہ 1833 میں مختوم خاندان کی سربراہی میں بنی یاس قبیلے کے 800 لوگوں نے اس ملک کو آباد کیا تھا۔ پہلے لوگ ماہی گیری سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن بعد ازاں یہاں ہیروں اور قیمتی موتیوں کی تجارت ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ یہاں پر دکانیں بنیں، اس کے بعد مارکیٹ۔ یہ مارکیٹ غیر ملکی لوگوں کے دبئی میں آنے سے دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ دوستو، یہ بات حیران کر دینے والی ہے کہ 1930 میں دبئی کی آبادی 30,000 افراد پر مشتمل تھی، جس میں سے 5,000 افراد غیر ملکی تھے، مگر اب یہاں پر غیر ملکیوں کی تعداد یہاں کے رہائشیوں سے زیادہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہاں کی بندرگاہیں سمندرگار اور کیچڑ سے بھری رہتی تھی، جسے یہاں کے شیخ رشید بن سعید نے صاف کروایا اور اس نے اسے بڑا کروایا۔ اس کے بعد یہ بندرگاہیں سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ اس بندرگاہ نے دبئی کو ایک مصروف ترین تجارتی مراکز بنا دیا۔ جب ان 7 امارات نے متحد ہو کر اس کو متحدہ عرب امارات بنایا تو اس کا مقصد اس خطے میں امن اور سلامتی قائم کرنا تھی اور اس کی ترقی تھی، جو کہ اس کے پہلے صدر شیخ زیاد کے دور حکومت میں ہی ممکن ہو گئی تھی۔ 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد اس ملک کا ڈھانچہ ہی تبدیل ہو گیا۔ تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ دبئی کے بارے میں اگر حیران کن اور دلچسپ باتوں کا ذکر کیا جائے تو دبئی ایئرپورٹ دنیا کے 10 بڑے ایئرپورٹ میں شامل ہوتا ہے اور دنیا کی مصروف ترین ایئرپورٹ میں سے 30 نمبر پر آتا ہے۔ دبئی کا برج خلیفہ سب سے بڑا ٹاور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے، اور یہی چیزیں ہی ہیں کہ جو لوگوں کو دبئی کی طرف کھینچ کر لے آتی ہیں۔ برج خلیفہ، جس کی لمبائی 828 میٹر ہے اور اس کی کل 162 منزلیں ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کی حامل عمارت بھی ہے۔ 21 جولائی 2007 کو جب اس عمارت کو 141 منزلیں مکمل ہونے پر کھولا گیا، تب یہ دنیا کی بلند و بالا عمارت نہ تھی۔ 4 جنوری 2010 کو اس عمارت کو مکمل ہونے پر اس کو دنیا کی بلند و بالا عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ برج خلیفہ میں دنیا کی تیز ترین لفٹ لگائی گئی جو 18 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔ برج خلیفہ پر دنیا کی سب سے بلند و بالا مسجد بھی قائم ہے جو اس کی 158ویں منزل پر قائم ہے۔ برج خلیفہ پر اگر آپ چلنا چاہتے ہیں یا اس کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات خیال میں رکھیے گا کہ اس عمارت پر چڑھنے کے لیے 150 درہم سے لے کر 500 درہم تک کی لاگت آتی ہے۔ برج خلیفہ کے بعد دبئی کا ایک برج العرب ہوٹل جو ایک مصنوعی جزیرے پر قائم کیا گیا ہے، دبئی کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس ہوٹل کو دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل ہونے کا ابھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ ہوٹل دبئی کا مہنگا ترین ہوٹل ہے۔ یہاں پر ایک رات کے اسٹے کا خرچہ تقریباً 1,000 سے 20,000 تک امریکی ڈالر ہے۔ عربی یہاں کی قومی زبان ہے، لیکن عربی سے زیادہ یہاں پر انگلش استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، پنجابی، بنگالی اور دیگر زبانیں استعمال ہوتی ہیں۔ دبئی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ کو دنیا کی ہر ایک عیاشی کرنے کی سہولت حاصل ہے۔ دبئی میں آپ کو کسینے، جوئے کے اڈے اور نائٹ کلب تو نظر آتے ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ لاتعداد مساجد کی رونقیں بھی موجود ہیں۔
دبئی میں مغربی ثقافت کا رنگ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ ساحل سمندر پر حسن کی تتلیاں کی آزادانہ پروازیں یہاں کی آزادی اور خیالوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ دبئی کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کرائم کی شرح 1% سے بھی کم ہے، اسی وجہ سے اس کو دنیا کی سب سے محفوظ ترین جگہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دبئی کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ذرائع آمدن پر ٹیکس کی شرح بہت کم ہے۔ یہاں کی حکومت اپنے لوگوں سے ٹیکس وصول نہیں کرتی۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ کرین کا استعمال بھی دبئی میں کیا جاتا ہے۔ دبئی کا شمار ان ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں پر ترقیاتی کام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ دبئی میں ہر سال لوگ لاکھوں کی تعداد میں گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ ان سیاحوں کی دلچسپی یہاں کی پرکیف اور حسین و جمیل بیچز کے علاوہ دبئی میں موجود بڑی بڑی عمارتیں، یہاں کے شاپنگ مالز اور دنیا کا سب سے بڑا 7 اسٹار ہوٹل اور مچھلی گھر شامل ہے۔ دبئی کے لوگوں کی ایک خاصی نشانی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ دیگر ممالک میں جس طرح لوگ کتے اور بلیوں کو پالتو جانور کے طور پر پالتے ہیں، دبئی میں لوگ شیر بطور پالتو جانور پالتے ہیں۔ دبئی میں جمعہ مبارک کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے۔ دبئی مال کا شمار دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 1200 کے قریب سٹور ہیں۔ چائنا دبئی میں مارکیٹوں کے حساب سے دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ دنیا کے سارے ممالک کاروباری لحاظ سے دبئی سے بہت پیچھے ہیں۔ دبئی میں تقریباً 4000 کے قریب ٹیکسیز ہیں اور ہر وہ ٹیکسی جس کی چھت کا رنگ گلابی رنگ کا ہوتا ہے اس میں ایک لیڈی ڈرائیور ہوگی۔ یہ کار سروس ان خواتین کے لیے ہوتی ہے جو اکیلے کسی مرد کے ساتھ سفر نہیں کرتی۔ دنیا کی خوبصورت اور مہنگی ترین کاریں آپ کو دبئی میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ دبئی ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر پولیس کو بھی فراری جیسی مہنگی ترین کاریں ملی ہوتی ہیں۔ یہاں کے گھروں کے علاوہ بس اسٹینڈ اور بسوں میں بھی اے سی کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ دبئی میں سونے کے کاروبار کو ایک خاص مقام پر اہمیت حاصل ہے۔ دبئی شہر میں تقریباً 300 کے قریب سونے کی دکانیں موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان دکانوں میں ہر وقت 10 ٹن کے قریب سونا موجود ہوتا ہے۔ 2013 میں یہاں سونے کا اتنا کاروبار ہوا کہ جس کا وزن 996 ہاتھیوں کے برابر ہوگا۔ دبئی میں ایسی سختیاں بھی ہیں جن کی بنا پر آپ کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ دبئی میں رہتے ہوئے حساس عمارتوں کی فوٹوگراف نہیں بنا سکتے، جبکہ دیگر جگہوں پر فوٹو بنانے پر کوئی پابندی عائد نہیں۔ دبئی میں رہتے ہوئے آپ کسی عورت کو پبلک پلیس پر کس نہیں کر سکتے۔ دبئی میں کوئی بھی قدرتی دریا نہیں ہے۔ دبئی میں کھیلوں کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں جن میں دبئی اوپن، دبئی ورلڈ کپ، ATP ٹورنامنٹ اور مہنگی ترین گھوڑوں کی دوڑ اور صحرا میں ہونے والے گولف ٹورنامنٹ ایک اسپیشل اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، یہ تھی دبئی کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کے سیکشن میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔